جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت عرش الرحمان، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں گی، اس کو گلے لگائے گی، پہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی، انا راضیہ فلا اسخط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے لوں؟ کارپٹ بچھے ہوئے، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، اچانک یاد آ گئی، بطائنہا من استبرق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتا۔ اب کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے، ادھر دیکھو، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، ادھر دیکھیے جی، ذرا ادھر دیکھیے جی، یہاں ہوتی ہے ظاہر نظر آئے۔ واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا، وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا۔ وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے۔ پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرہیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی۔ کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے۔ کہا ٹھہر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق، رحیق، جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس۔ جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا، جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے 2-4 قطرے ڈال کے دے گا۔ لیکن جو اوپر والے ہیں، رحیق نہیں، سوری، تسنیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عیناً یشرب بها المقربون۔ رحیق کی شراب تو عام ہے، تسنیم،
तस्नीम जन्नतुल फिरदौस, सूरह मुतफ्फिफीन, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस की शराब है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस वाले पिएंगे। नीचे वालों को 2-2 4-4 कतरे डाल के पिलाए जाएंगे और ऊपर वालों को खालिस पिलाई जाएगी, और पिलाने वाला अल्लाह खुद होगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, ये तेरा रब तुम्हें पिलाता है। उससे नीचे युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, जन्नत की लड़कियां पिलाएंगी, नौकर पिलाएंगे। उससे नीचे यशरबून मिन कासिन कान मिज़ाजुहा काफूरा, खुद डाल के पिएंगे, खुद डाल के पिएंगे। पिलाने वाले सबके खुदाम और नौकर हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो बता रहा है कि बताने में दर्जे बंदी हो रही। खुद पी रहे हैं, उनको भी नौकर पिलाएंगे। पिलाया जा रहा है, इनको भी नौकर पिलाएंगे। अल्लाह पिलाएगा, अपनी शान के मुताबिक पिलाएगा, उसका मतलब हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मैं खुद पिलाऊंगा। बिठाएगा, नीचे नजर पड़ेगी दूध शहद शराब की नहरें, ऊपर नजर पड़ेगी दरख्तों के साए फैले हुए, अल्लाह का अर्श चमकता हुआ। सामने नजर पड़ेगी तो परिंदे उड़ते हुए, दाएं बाएं देखेंगे तो नौकर खड़े हुए, आगे पीछे देखेंगे तो चश्मे उबलते हुए, फल पके हुए, साए फैले हुए, खोशे लटके हुए, कालीन बिछे हुए, सुराहियां धरी हुई, जाम भरे हुए, मजे में लगे हुए। कुलू वशरबू, जाओ, ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात, मौज करो, मजे करो, मेला करो कि तुमने दुनिया में राजी किया, आज तुम्हें तुम्हारा रब राजी करेगा। फरिश्ते नौकर आएंगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, बड़े खुश होंगे, नौकर सलाम कर रहे हैं। फिर फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, फरिश्तों के सलाम पर वो हिल जाएंगे। आप हमें कैसे सलाम कर रहे हो, अब तो फरिश्ते। वो कहेंगे बिमा सबर तुम, जो लंदन में आपने सबर किया उसका सिला है कि हमें हुक्म हुआ है कि आपको सलाम करें। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद दार। फरिश्तों के सलाम का नशा। जुल्फ़कार अली भट्टू मरूम था, तो वो हमारे इलाके के एक जमींदार उसको मिलकर आया, पता नहीं कहां से बातें याद आ जाती, तो जब वापस आया ना तो उससे बात करे तो मुंह इंज कर लगे। बाकी जो जी तुम क्यों है कि इसे मुंह नाल भुट्टो नाल गल की थी, इस नाल तोड़े नाल गल कर। वो एक नशा होगा। भुट्टो भी हमारे एक थोड़ी हुकूमत मिली तो उसने उसको अपनी इज्जत महसूस। जब फरिश्ते आकर सलाम करेंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। फरिश्ते सलाम कर रहे हैं, हमें एक दूसरे को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। हाय हाय हाय, अभी ये हैरानी लज्जत बाकी होगी। हाय, एकदम मेरे रब का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर कहेगा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदे और बंदियों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। ये है इज्जत, ये है धन दौलत, ये है शोहरत, ये है कामयाबी, ये है बुलंदी, बाकी सब पस्ती है। फिर अल्लाह मेरे बंदो खुश हो, राजी हो। है मेरे हबीब ने फरमाया, अल्लाह हर एक का नाम लेकर, हर ईमान वाले मर्द औरत का नाम लेकर अल्लाह पूछेगा, क्या हाल, आप ठीक, खुश, कोई तकलीफ, कोई मसला तो नहीं। आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना है, अहले ईमान हो, 18 बरस बीमार रहे, दर्दों ने डेरे डाल दी, कीड़े पड़ गए, ये गलत बात है। नबी ऐसा नहीं होता अल्लाह उसको कीड़े डाल दे। बीमारी थी बहुत ज्यादा, 18 साल के बाद ठीक हुए। एक दिन किसी ने पूछा, हजरत बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया, आज के दिनों से ज्यादा मजे के थे। कहें वो कैसे? का जब बीमार था रोजाना अल्लाह एक दफा पूछता, अय्यूब क्या हाल है,
اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا، اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا، منزل ملی، منزل ملی، منزل ملی۔ وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے۔ جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت تو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا، سجدہ کریں؟ میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں۔ وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی۔ اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے، ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ کہ میرے بندو وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم میں مہمان، میں میزبان۔ اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھراؤں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم۔ تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ ہے، اللہ جاؤ مزے کرو، جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے، اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5، میں کہا 4 بھی پورے نہیں، میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں چھوٹے منہ۔ میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا، کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا۔ یوں بیٹھے سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے،
ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے، 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہ کیوں ڈرتے ہو؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1,000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں، پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، کہ میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور ان کا گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کیا؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا۔ جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا؟ ہاں، وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں سنائے۔ لم یبقى الا ارحم الراحمین۔ اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟